الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم صدق الله العظيم۔ اس موضوع پر گفتگو اس حد پر پہنچی تھی کہ دوسری عبادتوں کے معاملات تو آسان ہیں کہ اگر ان میں کچھ کمی کوتاہی رہ گئی تو بندہ قضا کر کے اس کی تلافی کر سکتا ہے، لیکن حلال اور حرام کا معاملہ ایسا ہے، پیسوں کے جائز اور ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ صرف دعا سے، توبہ سے، استغفار سے یا قرآن کریم کی تلاوت سے، ذکر و اذکار سے، نوافل سے نہ معاف ہو سکتے ہیں، نہ اس کی تلافی ہو سکتی ہے، جب تک کہ صاحب حق کو اس کا حق واپس کر دیا جائے یا اس سے معافی کرا لی جائے۔ اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ معاملات میں تلافی کا نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس شعبے کی اہمیت دوسرے شعبوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے بڑوں کے یہاں پر، ہمارے بزرگوں کے یہاں پر، اللہ والوں کے یہاں پر، نیک لوگوں کے یہاں پر، سچے اور پکے ایمان والوں کے یہاں پر معاملات کی اہمیت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ وہ حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مشتبہ اور غیر مشتبہ چیزوں میں بھی بڑا اور خاص اہتمام کیا کرتے تھے کہ حرام سے بچیں، ناجائز سے بچیں، مشتبہ چیزوں سے بھی بچیں، حلال کو اختیار کریں، جائز کو اختیار کریں اور غیر مشتبہ چیزوں کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ذریعے سے حرام اور ناجائز کا کوئی دخل ہمارے اپنے مال میں ہو جائے، جس کی وجہ سے زندگی میں اس کے اثرات پائے جائیں اور محسوس کیے جائیں، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آدمی کے مال میں ناجائز اور حرام شامل ہو جائے اور اس کا اثر اس کی زندگی پر نہ ہو۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس زمانے میں بالکل ابتدائی دور میں دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے اور بڑے بڑے علماء کے استاد تھے،
اور بڑے نیک اور اللہ والے تھے، سنت اور سادگی والی زندگیاں تھی، گناہوں سے اجتناب تھا، حرام سے بچنے کا خاص اہتمام تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہماری کہیں پر دعوت تھی، دعوت میں گئے، کھانا کھا کے آئے، بعد میں پتہ چلا کہ جن صاحب کے یہاں دعوت تھی ان کا مال مشتبہ تھا، یعنی پورا حرام نہیں، پورا ناجائز نہیں، شبے والا معاملہ تھا۔ حضرت خود فرماتے ہیں کہ وہ جو چند لقمے ہم نے اس دعوت میں کھایا تھا، اس کا اثر یہ تھا کہ کئی مہینوں تک ہمیں گناہوں کے خیالات آتے تھے، یہ گناہ کر لیں، یہ گناہ کر لیں، بہت سارے خیالات گناہوں کے آتے تھے۔ تو یہ جو گناہوں کے خیالات آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طاعات سے اور عبادات سے اور اطاعت سے انسان دور جاتا ہے، در حقیقت وہ ناجائز اور حرام اور مشتبہ مال کی نحوست ہوتی ہے۔ تو یہ وہی لوگ محسوس کرتے ہیں جن میں ایمان کی روشنی اور تقوی کی روشنی جلی ہوئی ہوتی ہے، جہاں پر انہیں محسوس ہو جاتا ہے اور حلال اور حرام کے درمیان تمیز اور فرق وہ جان لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے بڑا اہتمام رہتا تھا اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانے کا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑوں کے تاجر تھے، تو یہ مسئلہ تو میں سمجھتا ہوں ہر تاجر جانتا ہوگا کہ عیب کی چیز کو عیب بتائے بغیر بیچنا جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے فقہا نے اپنی کتابوں میں خیار عیب کا مسئلہ لکھا ہے کہ کسی نے کوئی چیز خرید لی، بعد میں پتا چلا کہ بھائی اس میں تو یہ خرابی ہے، تو اس کو اس عیب کی وجہ سے یہ اختیار ملتا ہے کہ وہ اپنی چیز جا کے لوٹا دے۔ اگر آپ اپنی دکان پر جگہ جگہ اسٹیکر لگا رہے ہیں کہ یہاں پر مال ریٹرن نہیں ہوتا، تو پھر آپ کو مال بھی بے عیب رکھنا چاہیے۔ مال تو آپ عیب والا رکھتے ہیں اور بڑے بڑے اسٹیکر لگا دیے کہ یہاں پر مال واپس نہیں لیا جاتا۔ کیوں نہیں لیا جاتا؟ جب اللہ اور اس کے رسول نے عیب کی وجہ سے مال واپس لینے کا حکم دیا، تو آپ کون ہوتے ہیں یہ بورڈ لگانے والے کہ یہاں مال واپس نہیں لیا جاتا؟ اور پھر عیب سے پاک مال رکھنے کا اہتمام بھی نہیں ہے۔ 10 جوڑی میں ایک جوڑی ڈال دی، 1 ڈزن کاپی کے اندر ایک خراب کاپی ڈال دی، جوتوں کے بکسے میں 2-4 جوتے ڈال دیے۔ حرکتیں تو ایسی ہیں اور بورڈ بڑے بڑے لگا کے رکھے ہیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر ایک کپڑے کا تھان تھا جس میں عیب تھا۔ آپ نے اپنی دکان پر جو صاحب بیٹھ کر چیزیں بیچا کرتے تھے ان سے کہا تھا کہ بھئی دیکھو یہ تھان جب بھی بیچنے کا نمبر آئے تو آپ اس عیب کو بتا کر بیچنا۔ ظاہر سی بات عیب کی وجہ سے قیمت بھی کم ہو جائے گی اور لینے والا بھی سوچ سمجھ کر لے گا۔ اب بے خیالی میں انہوں نے وہ تھان بیچ دیا اور عیب بتا نہیں سکے۔ حضرت
امام صاحب کو ایک دن خیال آیا تو پوچھ لیا کہ وہ تھان ہے یا بک گیا؟ تو کہا حضرت وہ تو بک گیا۔ پوچھا کہ آپ نے وہ عیب بتایا تھا؟ تو بڑے معذرت کرنے لگے کہ حضرت میرے تو ذہن میں ہی نہیں رہا، کوئی قصدن اور جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، ذہن میں نہیں رہا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت افسوس کرنے لگے اور کہا کہ اس کی کیا قیمت آئی تھی؟ وہ پوری قیمت کو صدقہ کر دیا گیا، صرف اسی لیے کہ عیب چھپانے کی وجہ سے یا عیب نہ دکھانے کی وجہ سے نفع میں جو خبث آ گیا تھا اس سے اپنے آپ کو اور اپنے مال کو بچانا مقصود تھا۔ کہ پورا وہ تھان کی قیمت ہی صدقہ کر دو۔ ایسا نہیں کہ تھان تو 50,000 کا تھا اور عیب میں کتنے بکتا، بھائی 40,000 میں تو 10,000 صدقہ کر دو۔ مسئلے کے اعتبار سے تو یہی حکم تھا، لیکن ان حضرات کا تقوی اور احتیاط اتنا تھا کہ پورا تھان کی جو قیمت تھی اس کو صدقہ کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ اپنے آپ کو اشتباہ سے بھی بچانا، شبے والے مال سے بھی اپنے مال کی حفاظت کرنا۔ ایسے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے اپنے بزرگوں کے یہاں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں آتے ہیں۔ آپ کا طریقت اور تصوف کا سلسلہ الحمدللہ آج بھی جاری ہے۔ ہزاروں لوگوں نے حضرت سے فیض حاصل کیا، علم میں بھی حاصل کیا، تقوی اور تصوف میں بھی حاصل کیا۔ ایک الگ شان کی ہستی تھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے تھے کہ میرے متعلقین اور میرے مریدین میں سے کبھی کسی کے بارے میں مجھے پتا چلتا ہے کہ بھئی معمولات کے اندر کچھ کمی رہ گئی، اوراد ان کے چھوٹ گئے، کیونکہ بزرگوں کے یہاں پر کچھ اعمال دیے جاتے ہیں، آپ کو اتنا قرآن پڑھنا ہے، اتنا ذکر جہری کرنا ہے، اتنے فلاں فلاں جو ہے وہ اوراد کا معمول رکھنا ہے، تو مریدین ان پر عمل کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ اس میں کچھ کمی بیشی ہوئی ہے تو رنج اور افسوس ہوتا ہے، لیکن میں ان سے کہہ دیتا ہوں کہ بھائی اس کا خیال رکھو، یہ چھوٹنا نہیں چاہیے، اور اس کی قضا کر لو، اس کو پورا کر لو۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ وہ بڑا جو ہے وہ اس کے اہتمام پر تاکید کیا کرتے ہیں، اور اگر کسی نے کبھی کچھ اس طرح کی چیز پوچھ لی یا کچھ خط میں لکھ دیا کہ حضرت یہ معمول نہیں ہو رہا یا یہ چھوٹ رہے ہیں، تو اپنے کانوں سے یہ کئی بار سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی آپ کی کبھی صبح کی چائے چھوٹتی ہے، صبح کا ناشتہ چھوٹتا ہے، دوپہر کا کھانا اور رات کے کھانے میں کبھی کچھ کمی زیادتی برداشت کر لیتے ہو؟ جب آپ کو شام کے چائے کی اہمیت ہے اور دوسرے کھانوں کی اتنی پابندی ہے تو پھر معمولات کیسے چھوٹ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے آپ کو ان معمولات کا اہتمام کرنا ضروری ہے کہ معمولات کی پابندی ترقی کا زینہ۔ تو جب آپ اس لائن میں آئے ہو تو ان معمولات کی پابندی کرو۔ لیکن حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اگر اس میں کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو دکھ ہوتا ہے، لیکن پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی اس کو پورا کرو۔ لیکن اگر کسی مرید کے متعلق یہ پتا چلتا ہے کہ وہ روپے پیسے کے معاملے میں حلال حرام کا خیال نہیں رکھتا، اس کے معاملات صحیح نہیں ہیں، تو مجھے اس سے نفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ تصوف اور حلال اور حرام کے درمیان کسی قسم کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ہی کے ایک
मुरीद थे, बाद में उनको हजरत ने जो है वो खिलाफत भी दी थी, बैत की। एक मरतबा वो हजरत से मिलने के लिए तशरीफ लाए और उनके साथ उनका छोटा बेटा भी था। अपने बेटे से भी मुलाकात कराई और कहा हजरत दुआ कर दीजिए। हजरत ने दुआ कर दी। फिर ऐसे ही पूछ लिया कि इस बच्चे की उम्र कितनी है, तो उन्होंने बताया कि 13 साल उम्र है। तो इनसे आप रेल के सफर से आए हैं? उसने कहा कि हाँ। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं हजरत रेल के सफर से आया हूँ। तो कहा कि इस बच्चे की टिकट आपने आधी निकाली थी या पूरी निकाली थी? तो उन्होंने कहा कि मैंने इसकी जो टिकट आधी निकाली थी। तो हजरत ने फरमाया कि रेल का कानून तो ये है कि 12 साल तक, उस जमाने का कानून होगा, अभी पता नहीं क्या है, 12 साल तक आधी टिकट है और 12 साल के बाद पूरी टिकट लेना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि हजरत कानून तो बिल्कुल यही है, लेकिन मेरा ये बेटा जो है ना, है तो 13 साल का लेकिन दिखता छोटा है। तो हजरत ने जब ये सुना तो फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम्हें तो तसव्वुफ और तरीकत की हवा भी नहीं लगी कि तुम हलाल और हराम की तमीज भी करने की सलाहियत नहीं रखते हो, कि तुम ये कह रहे हो कि है तो 13 साल का लेकिन दिखता 12 साल से भी छोटे का है। इस तरह से जो तुमने आधी टिकट का पैसा बचाया वो हराम है। तो जो आदमी हलाल और हराम की तमीज न रखता हो वो तसव्वुफ और तरीकत में खिलाफत का अहल नहीं है, उनसे खिलाफत ले ली। कितना एहतिमाम हजरत रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ। इसी वजह से हजरत खास अपने मुरीदीन और मुताल्लिकीन को इसकी ताकीद किया करते थे कि जब भी आप रेल के सफर से आते हो तो अपने सामान का वजन करा लिया करो। जितना रेल की तरफ से मुफ्त इजाजत है वो तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा सामान है तो उसका टिकट कटाओ। इसीलिए उस जमाने में लोगों में मशहूर था कि अगर कोई रेल के उस दफ्तर में अपना सामान वजन करा रहा है तो लोग समझ जाते थे कि हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी के यहाँ पर थाना भवन जा रहा है। तरबियत ऐसी थी। आज हमारा क्या हाल है वो तो हर एक अपने गरीबान में मुंह डालकर देख ले। अपने कानों से कई दफा हमने सुना कि ट्रेन की टिकट लेने की जरूरत क्या है, गवर्नमेंट वैसे हम पर बहुत टैक्स मारती है और गवर्नमेंट तो हराम खोर है और गवर्नमेंट ये है और वो है बिल्कुल है। तुम जितना बोल रहे हो और समझ रहे हो उससे 100 गुना ज्यादा है वो। अल्लाह उनको देख लेगा। अगर वो गोबर खाने लगे तो आप पाखाना खाना शुरू तो नहीं करोगे ना, जाहिर सी बात है। लना आमालुना व लकुम आमालुकुम। हम अपने अमल के जिम्मेदार हैं, वो अपने अमल के, उनके लिए सजाएं तैयार हैं। उनके जहन में क्या है कि भाई ट्रेन की टिकट लेने की जरूरत क्या है और एक्स्ट्रा सामान को वजन कराने की जरूरत क्या है। एक कोशिश होती है कि किसी भी तरह से पैसे बच जाए और फ्री में हमारा काम हो जाए। शरअन ये बिल्कुल नाजायज है।
کچھ مثالیں تو میں نے پچھلے جمعہ میں آپ کو دیا تھا، دوہراؤں میں نہیں. تو ٹرین ہو، فلائٹ ہو یا کوئی اور سواری ہو، جہاں تک قانون کے حساب سے آپ کو اجازت ہے، آپ کو اس کی پابندی ضروری ہے، اور اس سے جو زیادہ ہے اس کا جو بھی بھاڑا ہوتا ہے وہ آپ کو ادا کرنا ضروری ہے. ورنہ یہ پیسہ ہمارے حلال پیسے میں مل کر پورے حلال پیسے کے اندر خرابی پیدا کر دے گا. اسی کو کہتے ہیں مشتبہ، کہ تھوڑے سے حرام نے دوسرے بہت سارے حلال کو بھی کیا کر دیا، کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا یہ قصہ ہے. ایک مرتبہ آپ کہیں سفر پر ریل گاڑی سے جا رہے تھے، اس زمانے تو ریل گاڑی ہی کی یاترا ہوا کرتی تھی. تو آپ اپنا سامان لے کر اس شعبے میں، اس دفتر میں کھڑے ہو گئے جہاں پر وزن کیا جاتا تھا سامان کو. اصل میں پہلے کے جو بزرگ ہوتے تھے وہ جو بولتے تھے اس سے زیادہ خود عمل بھی کرتے تھے. آج کل بولا بہت جا رہا ہے اور خود کی زندگی میں عمل ہے نہیں، اس لیے اس کے اثرات ظاہر نہیں ہو رہے. تو آپ جو ہے وہ قطار میں کھڑے تھے، اتفاقاً جس ریل میں آپ کو جانا تھا اس کا گارڈ وہاں پر پہنچ گیا. اس نے حضرت کو پہچان لیا، مشہور آدمی تھے. تو اس نے کہا حضرت آپ لائن میں کھڑے ہیں. تو کہا میں اپنا سامان وزن کرنے کے لیے کھڑا ہوں. ارے حضرت آپ کو کیا ضرورت ہے، میں ہوں نا، جس ٹرین میں آپ کا سفر ہے اسی میں ہوں، اور آپ ہی کے ڈبے میں گارڈ ہوں، آپ کو وزن کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت نے پوچھا تم کہاں تک ہو؟ تو کہا کہ حضرت آپ جہاں تک جا رہے ہیں وہاں تک ہوں. تو کہا اس کے آگے؟ تو کہا کہ وہ جو دوسرا گارڈ آئے گا اس کو میں بول دوں گا کہ حضرت ہے، حضرت کے سامان کے اوپر کسی قسم کا کوئی چارج نہ لگے. تو حضرت نے فرمایا وہ کہاں تک جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو آپ جہاں منزل پر اترنے والے اس سے آگے جانے والا ہے، مطلب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. تو حضرت نے کہا کہ مجھے تو اس سے بھی آگے جانا ہے، مجھے تو آخرت میں جانا ہے، مجھے تو قبر میں جانا ہے، وہاں تو میرے ساتھ کوئی گارڈ ہوگا نہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ سامان قانون کے خلاف بغیر اس کا پیسہ ادا کیے ہوئے حرام طریقے سے لے کر گئے تھے، اس کا حساب دو، تو کیا کوئی گارڈ آ کر میرا حساب دے گا؟ کیا بولا جواب ہو گیا بیچارہ. حضرت کہا کہ نہیں، میرے سامان کا حساب ہوگا، وزن ہوگا، اور جو ایکسٹرا سامان ہوگا ہم اس کی ٹکٹ کٹوائیں گے، اس کا پیسہ ادا کریں گے. یہ ہمارے بزرگوں کی زندگیوں میں حلال اور حرام کا اہتمام تھا، جو اب ہماری زندگیوں میں نہیں رہا. اور اسی حلال اور حرام کو جاننا بہت ضروری ہو گیا ہے. کچھ چیزیں تو ایسی حرام ہیں جو ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے. جیسے مثال کے طور پر سود حرام ہے، سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، سب جانتے ہیں رشوت حرام ہے. اسی طریقے سے جھوٹ بول کر خریدنا بیچنا، کوئی معاملہ کرنا، یہ حرام ہے، سب جانتے ہیں. دھوکہ دینا لین دین میں حرام ہے، سب جانتے ہیں.
تو بہت سی ایسی چیزیں جس کو تو ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے. ہاں یہ شک ممکن ہے کہ کس شکل میں رشوت ہو رہی ہے اور کس شکل میں رشوت نہیں ہو رہی ہے، یہ جاننا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں. بہت ساری چیزوں کو لوگوں نے جائز سمجھ لیا ہے جبکہ وہ جائز کے حکم میں نہیں ہے، وہ رشوت کے حکم میں. اور رشوت کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے. یعنی رشوت کے بارے میں ضمانت ہے جہنم کی، جیسے دوسرے بعض اعمال کے بارے میں ضمانت ہوتی ہے جنت کی. اب میں آپ کے سامنے رشوت پر کیا بات کروں کہ ہمارے معاشرے میں رشوت کتنا عام ہے. ایک تو وہ شکل ہوتی ہے جب آدمی رشوت دینے پر مجبور ہوتا ہے، جیسے آج کل کے بعض سرکاری محکمے ہیں کہ جس طریقے سے آدم خور بھیڑیے ہوتے ہیں اور درندے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے رشوت خور افسروں سے ہمارے ادارے بھرے پڑے. ان کی شکلوں کو دیکھ کر، ان کے چہروں اور ان کی زبانوں سے خون ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے، ایسی ان کو عادت لگ گئی. آپ کا کام قانون کے مطابق ہے، آپ اس کے حقدار ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی فائل آگے ہی نہیں جا رہی ہے، آپ کا معاملہ پاس ہی نہیں ہو رہا ہے، ایک چین بنی ہوئی ہے. اور ذلت کی انتہا یہاں تک پہنچی ہے کہ ایک ایک کھڑکی پر 20-20 روپے آدمی سب کے سامنے بانٹ رہا ہے. یہ 20 روپے کی میں نے مثال اس لیے دی کہ باقاعدہ اس طرح کا معاملہ میرے سامنے آیا ہے. تھوڑا پرانا ہو گیا شاید، آج 20 کی جگہ پہ 100 چلتا ہوگا، کہ مفتی صاحب ہر کھڑکی پر جو ہے جا کے باقاعدہ 20-20 روپے مجھے دینا ہے. تو فقہا نے، دیکھیں میں مسائل اب بیان کرنا شروع کر رہا ہوں، اور یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا وہ مجھے معلوم نہیں، اس لیے غور سے سنیں. رشوت کیا ہے؟ اچھا میں کوئی پری پیڈ ہو کے نہیں آتا ہوں، اب جو مسائل سامنے آئیں گے وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا. تو فقہا نے، جو قرآن و حدیث کے علم کے ماہر ہیں، انہوں نے ایک اصول لکھا کہ اگر رشوت جلب منفعت کے لیے ہے تو حرام ہے، لیکن اگر رشوت دفع مضرت کے لیے ہے تو اس کی گنجائش ہے. گنجائش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رشوت اب حلال ہو گئی. گنجائش کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ کام آپ کر لو. جیسے جان بچانے کے لیے انسان سور کا گوشت کھا لے، جان بچانے کے لیے مردار کا گوشت کھا لے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سور حلال ہو گیا اس کے لیے، وہ تو حرام ہی ہے، لیکن اس کو رخصت مل گئی، اس کے لیے سہولت پیدا ہو. اس درجہ اگر معاملہ ہو کہ بھئی اس کے بغیر تو مسئلہ حل ہوگا ہی نہیں، ہمارا کنٹینر پھنسا ہوا ہے اور آفیسر بلا وجہ اس کو چھوڑ نہیں رہے، سارے پیپر کلیئر ہو چکے ہیں، تب ان کو جب تک منہ میں گوبر نہیں ڈالا جائے گا تب تک یہ آگے معاملہ نہیں کریں گے. تو ایسی شکل میں ہم دفع مضرت کے اصول کے تحت آ گئے کہ اپنے سے اب تکلیف کو دور کرنا ہے، اپنے سے ظلم کو دور کرنا ہے، اس مصیبت سے ہم کو نکلنا ہے.
تو شریعت کے قانون کے مطابق آپ کے لیے یہاں پر رشوت دینے کی اجازت ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے دے دو. کوئی نہیں بولتا اس کو رشوت، کوئی بولتا چائے پانی ہے، کوئی بولتا کہ یہ گفٹ دے رہے ہیں، کوئی کسی نام سے. تو نام بدلنے سے حقیقت بدلتی نہیں. تو یہاں پر اس کی گنجائش ہو جائے گی جہاں پر اس کے علاوہ چارہ ہی نہ ہو. لیکن جہاں پر ایسا معاملہ نہیں ہے، جہاں پر آپ کا کام آسانی سے ہو سکتا ہے، لیکن آپ پھر بھی بلا وجہ جا کے اس کو دے رہے ہو، یا وہ آپ سے جو ہے وہ مانگ رہا ہے، آپ بول دو بھائی اس میں کیا لینا دینا ہے، کر دو ہمارا کام. ماحول کو ہم نے بھی خراب کیا ہے، ماحول کو ہم نے بھی خراب کیا ہے کہ جہاں ایسا کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی وہاں پر بھی ہم نے یہ ماحول بنا دیا. میرا اشارہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے. تو یہ رشوت ہے، اور یہ رشوت کوئی دفع مضرت کے لیے نہیں ہے. کوئی آپ کے اوپر بندوق لے کے نہیں کھڑا ہے اور کسی نے نہیں بولا کہ آپ کا کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جو ڈاکومنٹس چاہیے وہ آپ دے دیجیے. یہ ہے رشوت. اب اس کا دینا بھی حرام، لینا بھی حرام، اور اس میں واسطہ بننا بھی حرام. کہ میں کام کروا دیتا ہوں نا، ایک 500 روپے دے دینا، 100 روپے دے دینا، 1000 روپے دے دینا، اس میں واسطہ بننا بھی حرام ہے. اور جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے اوپر جہنم کی ضمانت ہے. تو یہ رشوت کے ذریعے سے جو کمائی ہوتی ہے وہ حرام ہے. اب یہ ہمارے حلال کام کے ساتھ، ہمارے حلال آمدنی کے ساتھ، ہمارے حلال مال کے ساتھ اگر مکس ہو جائے تو اس کی خرابی جو ہے وہ حلال میں بھی محسوس ہوگی. یاد رکھیں، رشوت دینے کی تو کسی نہ کسی شکل میں اجازت ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا مجبوری میں، جہاں اس کے بغیر کام ہی نہیں چلتا. لیکن رشوت لینے کی کسی بھی شکل میں اجازت نہیں. اس طریقے سے اور بھی بہت سارے حرام معاملات ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتوں میں تفصیل سے بیان کرتے رہیں گے. بیان کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان سلسلوں میں علم ہو، معلومات ہو، جانکاری ہو. کیونکہ جانکاری ہوتی ہے تو انسان بچ سکتا ہے. بیچارے کو معلوم ہی نہیں ہے تو وہ تو اس کو صحیح سمجھ رہا ہے. تو ہمارا کام ہے اپنے پاس جو علم ہے وہ آپ تک پہنچائیں، ہم بھی بچیں، آپ بھی بچیں. کیونکہ حرام سے بچنا ہی سب سے بڑا کام ہے، سب سے بڑی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ اس سلسلہ کو آئندہ بھی جاری رکھیں گے. سبحان اللہ.